میرے بھائیوں، ان تمام تر تصریحات کے باوجود میں عرض کرتا ہوں کہ اس انجیل نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے جس وقت آپ کو محاصرے میں لیا گیا، میں گفتگو لمبی نہیں کر رہا، تمہیں نہیں پتا کہ میں کس طرح سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جب آپ کا محاصرہ کر لیا گیا، میرے بھائیوں توجہ کرے، اپنے حواریوں اور انصاریوں سے حضرت مسیح علیہ السلام نے رفع سے پہلے آخری باتیں جو ان کے ساتھ کیں، ان کو وصیتیں کیں۔ ان وصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ اے وے لوگو، سبحان اللہ، اے وے لوگو، آج جس طرح تم ابن آدم کو اپنی دکھتی آنکھوں کے ساتھ اوپر جاتا دیکھو گے، اخیر زمانے میں اسی ابن آدم کو واپس آتا بھی دیکھو گے۔ اخیر زمانے سے مراد قیامت کے قریب۔ دوسری نصیحت اور وصیت یہ کی، خبردار میرے بعد تمہیں لوگ گمراہ نہ کر دیں، بتھیرے میرے نام پر آئیں گے، مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں گے، کیا کیا بک بکاڑے کریں گے، کہیں تمہیں کہیں گے مسیح وہاں، کبھی کہیں گے مسیح وہاں، کیا مانا؟ کبھی کہیں گے کہ مسیح جو ہے وہ ایران میں، کبھی کہیں گے مسیح قادیان میں۔ ان کی باتوں میں نہ آنا، اگر ان کے پاس میں چلے تو بہتوں کو وہ سچوں کو وہ گمراہ کر دیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ جس طرح آج تم مجھے جاتا دیکھو گے، واپس بادلوں میں آتا بھی دیکھو گے۔ تیسری بات کیا کہی؟ اے وے لوگو، سبحان اللہ تو کہو۔ بھائیو مختصر کر رہا ہوں، آپ نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اے وے لوگو مجھے جا لینے، سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، نہیں، زور سے بچے اور بوڑھے کے ساتھ متھا نہ لایا کرو، ان کی بات مان جایا کرو، تمہارا بھی فائدہ اسی میں، میرا بھی زور نہ لگے، تمہارا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ زور سے کہو نا، اے وے لوگو مجھے جا لینے دو، تا میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بپا کرے جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس نے انجیل نے کہا کہ ان کا بولنا خدا کا بولنا۔ کیا کیا جائے اس کا کہ مفتی صاحب نیچے بیٹھ گئے، قبلہ نہ وقت ضائع کرو ہمارا نہ اپنا، اوپر آ جاؤ۔ ایک قول یہ بھی ہے، اوے شریفو تسی مہربانی کرو، میں آپ کو جانتا ہوں، ابھی تو تم صرف سبحان اللہ پہ گزارا کر رہے ہو، تمہارا شوق بڑھے نا، پھر کہتے ہو قائد قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور قائد کو لگی گولی، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، پھر کھڑے ہو کہ تم نعرہ لگاتے ہو قائد ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل ابھی زندہ ہیں۔ میاں میں تمہارے نعروں واروں کا کوئی قائل نہیں ہوں، نعروں میں میں خود مختار ہوں، مہربانی کر کے لکھی لکھائی تقریر میرے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، نعروں میں میں خود کفیل ہوں، اپنی کھوپڑی سے بات کروں گا، مہربانی کر کے میری بات سننے کے لیے اپنے کانوں کو آمادہ کر لو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وعدہ کر رہا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں خالصتاً دین نصیحت ہے، نصیحت سمجھ کے آپ کو اپنا بھائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں۔ کہو حضرت مسیح آئیں گے، زور سے کہو حضرت مسیح آب و تاب کے ساتھ آئیں گے، جاہ و جلال کے ساتھ آئیں گے، شان و شوکت کے ساتھ آئیں گے، جب آئیں گے نصف النہار کی طرح آئیں گے۔ کہو نا میرے ساتھ حضرت مسیح، بولتے نہیں ہو حضرت مسیح۔ میں کیا کروں جو اس موضوع کو شروع کیا، اب جتنا بھی شارٹ کروں تو یہ بہت پھیل جائے گا، اس بات کو تو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اب میں نے پہلے ایک بات کہی
ذرا اسی کو تھوڑا سا آگے لے کر چلو. سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی محمد عربی. میرے بھائیوں، حضور نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد. مل کے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی میں. آپ حضرات جانتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو. میاں، جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کو یہ کیا کر رہا ہے صوفی؟ بیٹھ جا گونگلو، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ تم بھی میری طرف دیکھو. پھر کہتے ہیں مول صاحب آئے تھے، تھانے داروں کی طرح حکم کرتے تھے، اپنے کرتوت بھی دے دیکھو. مجھے تم نے ٹیپ ریکارڈ سمجھ لگا رکھا ہے کہ چلو بٹن دبا دیا تو لگا رہے گا. شریف آدمی ایسے نہیں. ادھر کیا دیکھتے ہو؟ زیادہ ہنسو بھی نہیں. آپ حضرات کی رائے ہے یہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلتا. میں بڈھا تو ہوں پر اتنا نہیں، کچھ مجھے ابھی پتا چلتا ہے. تمہاری کھوپڑیوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری نیتوں کا بھی اندازہ ہے. تمہارے چہرے پڑھ کر میرے ساتھ مل کے کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت. اب سنو، جس طرح میں بالکل اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اپنے وعدے پہ قائم ہوں کہ گفتگو کو لمبا نہیں کرتا. اب آپ حضرات کی پوری دینی قیادت لاہور کی آج سٹیج پہ تشریف فرما. کریم آپ کے پورے شہر کی اب مجھ مسکین کی درخواست سنو. میرے بھائیوں، جس طرح اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ماننا، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح تمام فرشتوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح بعد الموت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح قیامت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح تقدیر کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں. جس طرح تمام آسمانی کتابوں کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں، اسی طرح حضور کو آخری نبی مانے بغیر بھی آدمی مسلمان. بولو، کوئی آدمی محروم نہ رہے. سارے بولو کہ حضور کو آخری نبی مانے بغیر آدمی مسلمان